روزانہ نماز فجر کے بعد سورت کوثر کا یہ وظیفہ پڑھتی ہوں۔ 5 منٹ کا یہ وظیفہ مجھے ماہانہ کروڑوں روپے دیتا ہے۔ عمل کر لو، کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ نماز فجر کے بعد سورت کوثر کا یہ وظیفہ پڑھتی ہوں۔ 5 منٹ کی تسبیح کرتی ہوں۔ ماہانہ لاکھ روپے کماتی ہوں۔ عمل کر لو، کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج کا جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سورت کوثر کا بہت عظیم وظیفہ ہے۔ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ جو ناظرین یا بہن بھائی سالوں سال سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز فجر کے بعد ایک دن کا یہ وظیفہ، یہ سورت کوثر کا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ وہ لوگ جو اس ویڈیو کو کلک کر کے آئے ہیں اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، ایک دوست سے 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگیں گے۔ فجر کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ غیبی دولت کی برسات ہو جائے، غیبی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے، تو یہ وظیفہ سورت کوثر کا ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ لازمی اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہوں، جو رزق کو لے کر ہوں، جو دولت کو لے کر ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں میرے بہن بھائی دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مالی پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار جن کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرض دار جن کو سارا دن فون کرتے رہتے ہیں، ان کے گھر پہ آتے رہتے ہیں، وہ میرے تمام بہن بھائی، میری مائیں، میرے بزرگ، میرے بچے، تمام لوگ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کا یہ وظیفہ فجر کے بعد کر لینا۔ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ فجر کے بعد کا وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ شام تک اتنی دولت مل جاتی ہے، شام تک اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ لوگوں کو بانٹنے لگتا ہے۔ آج جو لینے والا ہے کل دینے والا بن جاتا ہے۔ لوگوں سے آج قرض لیا ہوا ہے تو قرض دینے والا کل بن جاتا ہے۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ انسان کو خود یقین نہیں آتا اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ تمام لوگ جب بھی وظائف کرتے ہیں، ایک شکایت کرتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو گیا، ہمیں یہ مسئلہ تھا، ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے۔ اور کچھ میرے بھائی بہن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، ہمیں مطلب راتوں رات دولت مل گئی، پیسہ مل گیا۔ اور کچھ ایسے بھی میرے بھائی بہن ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تو کافی سالوں سے، کافی دنوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ اب تک نہ ہو سکا۔ تو ناظرین، آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کے وظائف پڑھنے کے بعد آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، مطلب ان کی آخرت کے لیے ان کی نیکیاں کام آتی ہیں، آخرت ان کی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کی دنیا فوراً سے بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جن کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، آخرت ان کی جیسے ہی بن جاتی ہے، پھر ان کی دنیا بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو وظائف سے فائدہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو فوری طور پر رزلٹ مل جاتا ہے، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں ان کو فوری طور پر فائدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ جو ہیں کافی وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، بعض دفعہ ان پر ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسی نظر بد ہوتی ہے، ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ آپ روزانہ وظائف پڑھتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا آہستہ آہستہ اس کا فرق نظر آتا ہے۔ کچھ بھائیوں کو اسی وقت فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ وظیفہ ہے کہ جن بھائی بہنوں کو سالوں سال سے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، وہ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، تو ان کو میں فجر کے بعد کا یہ وظیفہ بتلاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ لوگوں کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ اگر چاہتے ہو کہ جھولیاں آپ کی بھر جائیں تو فجر کے بعد لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا، لازمی ہر حال میں یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ پوری زندگی دعائیں دو گے، پوری زندگی اگر آپ لوگ ناکام رہے، پوری زندگی اگر آپ کچھ حاصل نہ ہو سکا، تو آج کا یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا،
तकदीर मेरे नाजरीन ऐसी बदलेगी, दुनिया देखेगी। जो भाई बहन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी जो ज़िंदगी है उसमें वो खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो ये ज़रूरी नहीं है नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ें। जैसे ही फ़जर की नमाज हो जाए नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें, चाहें तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें, कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाज़रीन को सूरत कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे। नाज़रीन आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको ये नहीं कि आपको रोज़ाना पढ़ना है, चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह एक मरतबा पढ़ने से ही आपकी माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरन हल हो जाएंगी। कितने भी पैसों की तंगी हो, फ़कीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गैबी मदद होगी। अगर वो सुबह को ये वजीफ़ा पढ़ लेगा तो रात तक माला माल हो जाएगा, शाम को ये वजीफ़ा पढ़ लेगा तो सुबह तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिस्क और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोज़गार हैं, रिस्क की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए बेहद आजमूदा और मुजर्रब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। इस वजीफ़े को कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, वजीफ़ा करने के लिए सबसे पहले अपनी हाजतों की नीयत कर लें। चाहे एक हाजत हो, चाहे 10 हाजतें हों, चाहे वो 100 हाजतें हों, जितनी भी आपकी हाजतें हों उसकी नीयत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको ज़ाती मकान चाहिए हो, ये नीयत कर लें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नीयत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। हाजतों की नीयत जो है वो कर लें। बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा है, बड़ा ही ताकतवर वजीफ़ा है। पढ़ने का तरीका अच्छी तरह समझ लें, अच्छी तरह अपने जहनों में बैठा लें। ये सूरत कौसर का मुजर्रब वजीफ़ा है, आजमूदा वजीफ़ा है। सबसे पहले आप लोग फजर की नमाज अदा कर लें, चाहे मस्जिद में पढ़ें चाहे घर में पढ़ें। फजर की नमाज जैसे ही अदा कर लें, मेरे भाई मेरी बहनें दोनों अच्छी तरह समझ लें, दोनों को ये अमल करना है। घर का कोई एक फ़र्द भी कर ले तो काफ़ी है। आप लोग अपने घर में कोशिश करें ये वजीफ़ा पढ़ें। अगर फजर की नमाज मेरे भाई मस्जिद में पढ़ते हैं तो वहाँ से सब घर में आएँ तो फिर ये वजीफ़ा पढ़ लें। अगर घर में पढ़ते हैं तो आप लोग फ़ौरन से ये वजीफ़ा पढ़ना नमाज के बाद शुरू कर दें। नमाज फ़जर जैसे मुकम्मल हो उसके बाद आप लोग चाहें तो इसी वक्त कर लें, चाहें तो कुछ देर बाद कर लें। जब भी ये वजीफ़ा पढ़ने लगें सबसे पहले आप लोगों को दरूद पाक पढ़ना। कोई भी वजीफ़ा आप कभी ज़िंदगी में पढ़ लें, दरूद पाक अगर आप पढ़ लेंगे तो वजीफ़े के फ़वाइद बढ़ जाएंगे, वजीफ़े के फ़ायदे ज़्यादा डबल हो जाएंगे। तो दरूद पाक शुरू में पढ़ लें, कोई सा भी दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। कोई भी दरूद पाक एक मरतबा कम से कम पढ़ें। दरूद इब्राहिमी एक बार सवाब के तौर पर मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ ले उसके फौरन ही बाद आप लोगों को अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद, आपको अल्लाहुस्समद का वजीफ़ा सबसे पहले पढ़ना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाहुस्समद का वजीफ़ा आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा किया होगा, लेकिन आज का जो पूरा अमल है सूरह कौसर का जिस तरतीब से मैं बताऊंगा
آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 1 مرتبہ، پھر آپ کو صرف 3 مرتبہ، بہت آسان سا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ جب اللہ الصمد پڑھ لیں، جو میں اب اگلا وظیفہ بتاؤں گا یہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح 111 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ جب 111 مرتبہ پڑھ لو، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر اس کے بعد آپ کو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور دوبارہ سے دوسری بار سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح آپ کو 21 مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور ہر دفعہ جب سورۃ کوثر پڑھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کے وظیفہ مکمل ہو جائے تو آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے گا جو شروع میں پڑھا تھا۔ 1 مرتبہ ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ محترم ناظرین، صدقہ خیرات ضرور کیا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، بھوک لگی ہے، رات کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے معلوم کرواتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج کی رات اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں کروں گا۔ گھر لے جاتے ہیں، کھانا اتنا مختصر کہ خود کھا لیں یا مہمان کو کھلا دیں۔ بیوی سے کہتے ہیں، بچوں کو کسی طرح سلا دو اور چراغ گل کر کے کھانا مہمان کے آگے لگا دو، بیٹھیں گے ہم بھی لیکن کھانے کے لیے نہیں، صرف یہ تاثیر دینے کے لیے کہ کھانے میں ہم بھی شریک ہیں۔ کھانا کم ہے، اگر ہم بھی شریک ہو گئے تو مہمان کا پیٹ نہیں بھر پائے گا۔ چراغ گل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مہمان شکم سیر ہو کر کھائے گا، سے یہ احساس نہیں ہو پائے گا کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، انگور کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ 1 درہم میں انگور کا 1 خوشہ خرید کر لایا جاتا ہے، ہاتھ میں وہ خوشہ ابھی نہیں پاتا کہ ایک سائل آ پہنچتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ انگور کا وہ خوشہ اس سائل کو دے دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روزے سے ہیں، گھر میں صرف 1 روٹی ہے جو افطار کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ دروازے پر سائل صدا لگاتا ہے، خادمے کو حکم ہوتا ہے کہ روٹی اس کو دے دی جائے۔ خادمہ نے عرض کیا، آپ روزے سے ہیں، سحری بھی بہت مختصر تھی، بغیر افطار کے آپ رات کیسے گزاریں گی؟ حکم ہوتا ہے پھر بھی دے دو۔ رب ذوالجلال سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔